گھر سے ایک آدمی شہید ہوا ہمارے یہاں۔ جی مفتی عبدالقیوم صاحب بڑھانوی نے لکھا ہے، مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی کے صاحبزادے تھے، کہ جب پھلت میں جہاد کی مشقیں شروع کی گئیں، جنگ آزادی کی پہلی آواز ہے یہ جو پھلت سے شروع ہوئی۔ اللہ معلوم نہیں لوگوں کو نہیں معلوم، سمجھتے ہیں 1857 سے۔ جی حالانکہ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اکبر آبادی مسجد میں۔ یہ جو سبھاش چندر بوس پارک میں نکلی ہے میٹرو کے درمیان، جی آثار السنادید میں سید احمد خان نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی تو انگریزوں نے اسے زمین میں دھسوا دیا تھا غصے کی وجہ سے، جس مسجد میں فتویٰ دیا گیا تھا بجائے اسے شہید کرنے کے اس مسجد میں نیچے دھسوا دیا تھا اس کو، انجینئرز کو بلا کر وہ کر کے، اور شاہ صاحب کے ہاتھ پہنچے نکلوا دیے تھے کہ اس ہاتھ سے فتویٰ دیا، اتنا ظلم کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ آزادی کی قومی یادگار اس مسجد کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں اس سے پہلے کسی بھی ہندوستانی کے خواب میں بھی کوئی نہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف بادشاہوں اور راجاؤں کو خط لکھے، راجہ سندھیا کو، راجہ ہولکر کو، کہ یہ سامان بیچنے والے ہمارے ملک پر قابض ہو گئے ہیں، ہم مل کر ان کو نکالیں، بعد میں طے کریں گے کہ راج کیسے کون کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ چلیں اس خیال سے کہ بہادر فوج کی ضرورت ہے، ایک طرف سے آئیں گے وہ افغانستان کی طرف سے ذرا فوجی اکٹھا کریں گے، اور پھر ایک طرف ایک خاصے حصے پر آزادی حاصل بھی کر لی تھی انہوں نے۔ تو مفتی عبدالقیوم صاحب نے لکھا ہے کہ پھلت میں یہ بات مشورہ ہوا کہ ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوگا۔ جس گھر میں مرد نہیں تھے، وہ کئی مرد ہوتے تھے، تو ہر ایک کہتا تھا کہ میں جاؤں گا شہادت کے لیے۔ تو سید صاحب کے پاس آتے تھے، سید صاحب فرماتے قرعہ ڈالنے، جس کا نام نکلتا تھا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ 3 گھر میں مرد نہیں تھے، عورتیں تھیں، ایک جمن نائن، اصغری بیگم، امو بھی، تینوں آئی۔ سید صاحب ہمارا گھر کیوں شہادت سے محروم رہے گا، تم کیا کرو گے، گھوڑوں کا دانہ دلیں گے، زخمیوں کو مرہم پٹی کریں گے۔ سید صاحب نے ان کو بھی اجازت دی۔ معاف کیجئے، یہ جو سلسلہ آپ نے ذکر کیا، یہ صحابہ کرام سے کس قدر مل رہا ہے، وہاں بھی شہادت کا اتنا شوق، اللہ اکبر کے اگر پشت میں کچھ خنجر۔ سید صاحب کا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تو قافلے کی بات صحیح، میرا اپنا محدود مطالعے کے مطابق کوئی جماعت 1400 سالہ تاریخ میں بحیثیت جماعت 100% دین کو اسی منہج پر مانے جس طرح 14 سال پہلے خیر القرون میں تھا، صحابہ کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں ملتی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض واقعات جنگ کے یعنی ایسے ہیں کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر نام نہ بتائیں تو سید صحابی کی وہ لگے گا کہ صحابہ کی بات۔ مایار کی جنگ ہے مثال کے طور پر، اس میں سید صاحب نے ایک جگہ پر درے پر کچھ لوگوں کو بٹھا دیا تھا کہ دیکھو یہیں رہنا جب تک ہم نہ آ جائیں۔ جی اور وہ مولانا اسماعیل شہید نے توپ خانے پر قبضہ کر لیا اور فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کر لیا گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، 1 دن ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی جنگ ختم ہوئے ہوئے 2 دن، دوسرا دن ہو گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس نظیر ہے عہد کی، یہاں سے نہ ہٹو، سید صاحب نے یہ کہا تھا جب تک۔ جی تو وہ وہاں سے کہے تو 2 دن ہو گئے، وہ ہٹائے، اور پھر وہ جو ہے وہاں ایک پٹھان نے ذرا بتا دیا راجہ سنگھ کے اس کو، اور وہ انگریزوں نے خون مارا، اور وہی بالکل اسی طرح تو مشہور ہو گیا، سید صاحب شہید ہو گئے۔ اللہ۔ تو میاں جی محی الدین پھلت ہی تھے، تو وہ لوگوں کو مار مار کے واپس میدان جنگ کی طرف جب بھاگ رہے تھے تو لوٹا رہے تھے، جب سید صاحب نہیں رہے تم جی کے کیا کرو گے۔ مولانا یوسف صاحب شاہ اللہ کے پوتے، ان کا ایک جملہ حضرت مولانا نے نقل کیا ہے کہ میرے دوستو آؤ مایار کی جنگ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہیں، وہی صحابہ کے واقعات بالکل انشاءاللہ۔ وہ پھلت گاندھی جی 1929 میں ہمارے یہاں آئے، پھلت میں مدرسے کا معائنہ کیا، مٹی کو ماتھے پر لگایا انہوں نے اور کہا کہ میں اس مٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے دیش کو جنگ آزادی کی راہ دکھائی۔